وقت کا دھارا بہتا چلا جاتا ہے، سال گزرتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے موسم کبھی کبھار ٹھہر سے جاتے ہیں۔ میری زندگی بھی ایک مسلسل مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں جتنی محنت اور کوشش سے رشتے سمیٹے، سب میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند رشتے چلے گئے۔ میری زندگی کی کہانی بھی عجیب سی ہے۔ کیا ایسی کسی اور پر بیتی ہوگی؟ پہلے جب زخم ہرے تھے لکھ بھی نہ سکتی تھی، اب کچھ نہ کچھ لکھنے لائق ہو گئی ہوں۔ مجھے لکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ ہاسپٹل میں آپ اپنے روز و شب کے بارے میں تحریر کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تو میں نے ایک ڈائری منگوا کر لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے جب ڈائری لکھنے کی ابتدا کی تو کورے صفحات پر چند سطروں میں گزرے وقت کا حال لکھ دیا اور عنوان لکھا، ہاسپٹل کا ایک دن۔ جیسے ہی ڈاکٹر وارڈ کا آخری راؤنڈ ختم کر کے چلے جاتے تھے، مکمل خاموشی ہو جاتی تھی۔ تب میں چھت سے آتی مدھم روشنی میں قلم اور ڈائری اٹھا کر پلنگ کے سرہانے ٹیک لگا کر لکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ بستر پر اس طرح بیٹھ کر لکھنا ہے تو دقت طلب، مگر بیماری کا کچھ آدھار بھی ہو جاتا ہے۔ جب مریض کے لواحقین اور چاہنے والے والہانہ انداز سے آتے ہیں، اس وقت میری جلتی ہوئی آنکھیں دروازے پر جم جاتی ہیں کہ شاید میرا جیون ساتھی مجھ سے ملنے آ جائے، جس کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر جب برے دن آئے، اس نے میری بیماری سے ڈر کر مجھے بھلا ہی دیا۔ ہاں، ایک میری ماں اپنے ضعیف جسم کو کھینچے ہوئے ملنے آ جاتی تھی۔ ان سے ہی دو چار باتیں ہو جاتی تھی، ورنہ میں خاموش لیٹی رہتی ہوں اور صحت یاب ہونے والے مریضوں کے رشتہ داروں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک پاس کیا اور ہنستی مسکراتی جوانی کی حدود میں قدم رکھا، اس زمانے میں میری رنگت سفید گلابی اور آنکھیں شربتی ہوا کرتی تھی، جن کو سہیلیاں تشبیہ سوچا کرتی تھی۔ اس خوشیوں اور بے فکری سے بھرپور دور میں مجھے کسی کی نظر لگ گئی اور اچانک کسی بیماری کا حملہ ہوا، جو شروع میں بالکل معمولی نوعیت کا تھا، مگر بعد میں کس مشکل سے گزری لکھ نہ پاؤں گی۔ بات تو ذرا سی لکھی تھی کہ میری ایک انگلی پر چھوٹا سا دانہ نکلا تھا، جو معمولی نوعیت کا تھا، مگر یہ رفتہ رفتہ زخم بن کر مجھے تکلیف پہنچاتا رہا۔ میں نے عام دانہ سمجھ کر اس پر کوئی توجہ نہ دی کہ آخر یہ زخم خود بخود بھر گیا۔ اس دوران خالو جان اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئے اور والدین نے سراج کے لیے ہاں کہہ دی۔ ان دنوں میرے دل میں اچھوتے جذبات تھے۔ میں نے گھریلو کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی، خانہ داری سیکھی، اپنی آئندہ زندگی کو کامیاب اور شاندار بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنے سپنوں کے محل سجا رہی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا، وارڈ میں سبھی مریض سو چکے تھے، لیکن میں اس وقت اپنی زخمی انگلیوں سے اپنی زندگی کی تمام کہانی لکھ رہی ہوں۔ شاید اس طرح میرے دکھ کا مداوع ہو جائے کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ مجھے آج فضا میں حد سے زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آس پاس اس وقت کوئی شے خوش آئندہ اور پرکشش نہیں ہے، صرف ان پھولوں کے سوا جو مجھے ایک مایوس مریضہ سمجھ کر کوئی تحفہ دے گیا۔ مجھے وہ دن شدت سے یاد آ رہے ہیں جب میری شادی کی تیاریوں سے گھر بھر مصروف نظر آتا تھا اور چھوٹا بھائی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو کر مجھ سے بار بار لپٹ جاتا تھا تو میں اس کو گلے سے لگا کر رو پڑتی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے، لیکن آج بھی میرے کانوں میں کبھی کبھی شہنائی کی آواز اور سہاد کے گیت گونجتے ہیں۔ ہم سفر کے ہمراہ سیج کی خوشبودار پھولوں کے سائے میں نے ایک دلنشیں سفر کے خواب سجائے تھے۔ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا خوبصورت گھر یاد آتا ہے جس کی دیواروں پر پھولوں سے لدی بیلیں آرام کرتی تھی۔ میرے جیون ساتھی سراج کو میرے ہاتھوں کے پکوان پسند تھے۔ وہ ہر وقت سب کے سامنے میری تعریفیں کرتے تھے۔ پرہیزگار خالو بھی میرے مشرقی اتوار سے بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر تو جنت نظیر تھا، لیکن تقدیر کے ناگ نے بہت جلدی میری خوشیوں کو ڈس لیا اور یہ زہر آہستہ آہستہ میری زندگی میں سرایت کرنے لگا۔ شادی کے بعد میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے جسم کے اندر کوئی بیماری جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ اس دوران مجھ پر اس بیماری کا جو حملہ بنا ہوا تھا، میرے دائیں ہاتھ پر صرف ایک دیرینہ زخم کا نشان تھا، جس کو میں نے اپنے ان مسکراتے دنوں میں کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب پھر سے میری سفید مخروط انگلیوں کے جوڑوں پر زخم بننے لگے اور آخر یہ زخم گھریلو ذمہ داریوں میں مخل ہونے لگے۔ ان زخموں کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو وقت پر کھانا نہ دے سکتی تھی،
کبھی ان کے کپڑے دھو کر استری کرنے میں تاخیر ہو جاتی۔ وہ میری بیماری کے متعلق جانتے تھے لیکن اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے تھے۔ میں بھی اصرار نہیں کرتی تھی، البتہ خود علاج کرتی رہی، چھپ کر پیروں فقیروں کے پاس جاتی، سوچتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں کے یہ زخم دل کے زخم بن جائے۔ وقت گزرتا گیا لیکن زخم نہ بھرے۔ ان کو دیکھ کر خالو جان مصلحتاً زبان سے کچھ نہ کہتے لیکن ان کی نگاہوں کی ٹپکتی کراہت میری روح کو زخمی کر دیتی تھی۔ یہ وہی خالو جان تھے جو میرے کانوں کی بے حد تعریفیں کرتے تھے، اب نقص نکال کر اٹھ جاتے تھے۔ انہی دنوں مجھ پر بیماری کا پھر حملہ ہوا۔ شروع میں معمولی نوعیت کی تھی مگر انجام کار سراج بھی مجھ سے دور رہنے لگے۔ ان کی چاہت کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ وہ خواب جو میں نے زندگی کے دل نشین سفر کے بارے میں سجائے تھے بکھرنے لگے۔ گھر کا ماحول گھٹن امیز ہو جاتا تھا۔ دیواروں سے لپٹی پھولوں کی بیلیں برہنہ ہو چکی تھی، دھوپ اتر آئی تھی، ان پر خزاں چھا رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں مایوسی در آنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ میری دعائیں بے اثر ہوتی جاتی ہیں مگر قبولیت کے در کھلنے کی میں منتظر تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی گزارا کر لیتی لیکن سراج جیسے نفاست پسند شوہر کو زخمی انگلیوں والی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہ تھی۔ میرے خیال میں ایک عورت تو اپنی خوشیاں قربان کر کے معذور شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے لیکن ایک مرد بیمار بیوی کی وفا کے بدلے اپنے عیش و آرام کو قربان نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہونے لگا کہ میں اگر ان کی کوئی چیز چھو لیتی تو وہ آنکھ بچا کر اسے کباڑ خانے میں پھینک آتے اور میں خاموشی سے اس تحقیر کو سہنے پر مجبور تھی۔ میں تنہائی میں رو رو کر خدا سے دعا مانگتی، اللہ میرے ہاتھوں کے زخموں کو ٹھیک کر دے تاکہ میری ازواجی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، مگر یہ دعا خدا کی بارگاہ میں بازیاب نہ ہو سکی۔ آخر کار سراج نے میری بیماری کو لا علاج سمجھ کر پہلے کنارہ کیا اور پھر طلاق دے دی۔ میں مجبور اور بے بس اسی دہلیز پر لوٹ آئی جہاں سے میری ڈولی نکلی تھی۔ جنہوں نے جنم دیا تھا انہوں نے پھر سے گلے لگا لیا۔ ماں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے میں ننھی بچی ہوں۔ والد صاحب نے پھر بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی جب تک زندہ ہوں تجھ کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو نے مجھ کو لگتے جگر جانا سراج کی طرح امر بیل نہیں سمجھا، حالانکہ وہ میرا محافظ تھا اور ابو بھی، لیکن شوہر اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے مال و زر تو کیا جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ابو مجھے لے کر نگر نگر گھومتے رہے، پیر فقیر طبیب سنیاسی ڈاکٹر حکیم غرض کسی کے پاس لے کر نہیں گئے۔ کچھ عرصہ کسی دوا سے افاقہ ہوتا تو ہفتے بعد بیماری پھر سے عود آتی۔ کئی بار پرائیویٹ ڈاکٹرز کے کلینک بھی زیر علاج رہی، افاقہ عارضی ہوتا، پھر سے سوکھے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ آخر کار وقت نے مجھے سول ہاسپٹل پہنچا دیا۔ یہاں کے ڈاکٹرز قابل تھے، وہ میری بیماری سے مایوس نہیں تھے، وہ مجھے لا علاج نہیں کہتے تھے۔ خدا جانے کیسی بیماری تھی، دوا اثر کرتی تھی لیکن مستقل شفایابی نہ ہوتی تھی۔ ہاسپٹل کے بستر پر میں اچھے ہونے کے انتظار میں لمحہ لمحہ مرتی رہی۔ یہاں ہاسپٹل کا ماحول ایسا تھا کہ رات کے سناٹا ہو جاتا تھا، سب سو جاتے، ایک مجھے نیند نہ آتی۔ نیند کس طرح آ سکتی تھی؟ زخمی بدن پر ماضی کی تلخ یادوں کے ناگ بھی تو پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ سوچتے سوچتے رات گزر جاتی کہ خدا تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر میری تقدیر میں اتنی مختصر خوشیاں کیوں لکھی گئی؟ بابا جان کے گھر میں اکثر خاموش رہتی تھی، ان پر یہ ظاہر نہ کرتی کہ اپنوں کے خنجر سے اپنی روح کو زخمی ہوتا دیکھ کر میری کتنی راتیں آنسو بہانے اور خدا سے فریاد کرتے گزرتی ہیں۔ مجھے اپنے والدین سے بہت پیار تھا، ان کو بالکل بھی دکھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ آخر تک بابا جان مایوس نہ تھے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے رجوع کرتے رہتے تھے۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں ایک بار مکمل شفا یاب ہو جاؤں تو وہ پھر سے میرا گھر بسانے کا اہتمام کر دے۔ جن دنوں سراج نے مجھے طلاق دی میرے اندر ایک نئی زندگی نمو پا رہی تھی۔ میں اب یہ سوچ سوچ کر تھک جاتی تھی کہ اس نئی زندگی کی پرورش اور مستقبل کا کیا ہوگا۔ ان دنوں میرے پاس ماضی کی تلخ تجربے تھے مگر کوئی امید کی کرن نہ تھی۔ اگر امید کی کرن تھی تو میرے لیے آنے والی اولاد تھی جس کے لیے ارادے باندھتی تھی۔ کیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گی؟ یہ ارادے میری بد نصیبی کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ میری ایک بچی ہوئی
لیکن وہ میرے مرض کی زد سے بچ نہ سکی اور اپنے خالق کے پاس پہنچ گئی۔ امید کے اس چراغ کے بجھتے ہی میرے دن رات ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئے۔ اب زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ بے در پہ محرومیوں کے بعد اپنی خود اعتمادی کے بل بوتے پر میں ابا جان کے گھر خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زخمی انگلیوں کے باوجود امی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ اگر زخم بدلتے، موسم کے ساتھ خشک ہو جاتے تو بابا جان کی پسند کا کھانا بناتی، بھیا کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی۔ یہ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کسی طرح کی بھی میری دل آزاری نہ ہو۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ میں بظاہر پرسکون تھی، لیکن اکثر راتیں حال اور مستقبل کی تکلیف دہ سوچوں سے آنسو بہاتے گزر جاتی۔ میری صحت یابی کے لیے امی جان وظائف کا ورد کرتی رہتی تھی، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو جو دوا کی، میری بیماری بڑھتی جاتی تھی۔ زخموں نے ہاتھوں کے بعد پاؤں میں جگہ بنا لی۔ وہ چال جس کو کبھی سہیلیاں ہرنے کی کلانچیں کہتی تھی، اب قدم پھونک پھونک کر بھی زمین پر رکھتی تو بھی تکلیف ہوتی۔ ہر قدم پر ٹیس اٹھتی۔ میرا رنگ بیماری سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور سنہرے بال جڑ چھوڑتے جاتے تھے۔ آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی۔ عرصے بعد کوئی مجھے دیکھ کر پہچان ہی نہ پاتا تھا کہ میں وہی گلناز ہوں۔ ماں باپ کے زیر سایہ اس گلشن شفقت میں جیسے تیسے خزاں کا جھونکا بن کر گزارا ہو رہا تھا۔ دل اور جسم ضرور جلتے رہتے تھے، لیکن بابا جان اور امی جان کی محبت ٹھنڈی چھاؤں نے مجھے خاکستر ہونے سے بچا رکھا۔ بھائی کی شادی ہو گئی، تب اس خاتون کی نگاہوں نے مجھے شدت سے یہ احساس دلایا کہ میری انگلیوں کے زخموں سے ان کو کس قدر کراہت آتی ہے۔ بھابھی کے تحقیرانہ جملے میری روح کو آبدار بناتے جاتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے بھی میری زندگی گرچہ بے مقصد تھی، مگر میں نے اپنی زندگی ماں باپ اور گھریلو مصروفیات کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ صرف میری قوت ارادی اور والدین کی محبت کا کرشمہ تھا جس نے مجھے اس حال میں بھی طاقت بخشی ہوئی تھی۔ اب گھر میں ایک ہی فرد ایسا تھا جس کی چپتی نگاہیں مجھے جینے نہیں دیتی تھی، اور یہ بھابھی تھی جو میرے ہاتھوں ہی سے نہیں، میرے تمام وجود سے کراہت محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھنے سے، مجھ سے کلام تک کرنے سے ڈرتی تھی۔ میں جس شے کو چھو لیتی وہ اس سے دور بھاگ جاتی۔ میرے دن بہت کٹھن تھے۔ میں اپنے والدین کے گھر میں بھی اچھوت ہو گئی تھی۔ بابا جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اپنی بیماری کے باوجود ان کی خدمت کرتی۔ بالآخر بابا جان کا سایہ بھی جاتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد تو مجھے لگا جیسے دوپہر کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں نکل آئی ہوں۔ بابا جان کی وفات کے بعد امی کی بجائے بھابھی کے گھر پر حکمرانی ہو گئی۔ حالات کی حدت بڑھنے لگی۔ گھریلو کام کاج سے میرا واسطہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب مجھے اپنے کمرے سے باہر آنے کا حکم نہ تھا۔ آج بھی مجھے وہ تپتے دن جلتی راتیں یاد ہیں جب میں تنہا اپنے کمرے میں محدود کر دی گئی تھی اور ملازم مجھے دور سے کھانا دے دیا کرتے تھے۔ امی جان چھپ کر میرے کمرے میں آتی تھی کیونکہ دلہن بھابھی ماہم کا خیال تھا کہ امی جان کی وجہ سے میری بیماری کے جراثیم گھر کے دوسرے افراد میں منتقل ہو جائیں گے۔ رفتہ رفتہ بیماری اس نہج پر پہنچی کہ اعصاب جواب دے گئے، جسم کے عضلات سکڑنے لگے۔ اس تنہائی اور اندھیرے میں روح کے تمام زخم بھی رسنے لگے۔ بھابھی کو میرا زخم وجود اب گھر میں بھی بوجھ نظر آنے لگا، کیونکہ سب کو یقین تھا یہ زخم اب جسم پر بھی ابھریں گے۔ یوں مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے آس دلائی کہ اس بیماری سے شفا ہوگی، وہ ضرور علاج کریں گے۔ یہاں کا ماحول گھر کے ماحول سے مختلف تھا۔ یہاں مریض اور ان کے رشتہ دار میرے زخموں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ مجھ سے ہمدردی کرتے تھے اور میری نامراد جوانی پر افسوس کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ غیر تو ہمدردی کے دو بول بول جاتے، مگر بھائی اور رشتہ دار الفاظ کے نشتر چلاتے۔ پھر تو غیر بھلے تھے جو دکھتے دل پر تسلی کے جملوں سے ٹھنڈی شبنم تو برسا جاتے تھے۔ ایک امی تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری صحت یابی کی دعائیں کرتی تھی، حالانکہ اب تو میں اس زخم زندگی کی کھوکر ہو چکی تھی۔ ایک وہ مایوس نہ تھی خدا کی رحمتوں سے، اور ایک وہ ڈاکٹر صاحب۔ بالآخر ماں کی دعائیں اور ڈاکٹر صاحب کی محنت رنگ لائی اور میری انگلیوں کے زخم بہتری کی طرف جانے لگے۔ رفتہ رفتہ میں روز بروز صحت یاب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے مزید 6 ماہ اور میرا علاج ہوگا تو مکمل صحت یابی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ تبھی میں بھی اس امید پر زندگی جی رہی ہوں۔ تمام نرسیں، ڈاکٹرز
اور وارڈ کا عملہ مجھ سے خاص مہربانی سے پیش آتا ہے تو اور زیادہ جینے کو جی چاہتا ہے کہ اب دنیا میں نیک لوگ باقی ہیں جو دوسروں کو جینے کا آسرا دیتے ہیں۔ آج ڈائری لکھتے لکھتے صبح ہو گئی ہے۔ عملہ بستروں کی چادر وغیرہ بدلنے آنے والا ہے۔ وارڈ بوائے میز پر پڑے گلدان سے پھول نکالے گا اور ان کی جگہ تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا دے گا۔ یہ یہاں کا معمول ہے۔ مریض آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں مگر 6 ماہ اور یہاں رہوں گی۔ وہ دن ضرور آئے گا جب میں بھی صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، مگر میں بھول رہی ہوں میرا گھر ہے کہاں۔ ماں نے البتہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کرائے کا مکان لیں گی اور تا حیات میرے پاس رہیں گی۔ بھلے سے وہ کرائے کا گھر ہوگا لیکن وہاں مجھ کو کوئی حقارت سے تو نہیں دیکھے گا۔ لیکن زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید قدرت کو مجھ پر ابھی بھی رحم نہیں آیا تھا۔ جو جو میری بیماری کم ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ میری ماں کی صحت بھی دم توڑ رہی تھی۔ جس دن میری ماں نے مجھے ڈسچارج کروانے اور کرائے کے مکان میں لے جانا تھا جو میرا مسکن تھا، میری ماں ہی اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ بھابھی اور بھائی تو پہلے ہی منہ نہ لگاتے تھے، اب تو وہ مجھے منحوس بھی قرار دینے لگے۔ تبھی ہاسپٹل کی آیا جی جو مجھے اس عالم میں دیکھنے آئی تھی اپنے گھر لے گئی۔ ان کا بھی اس دنیا میں کوئی اپنا نہ تھا۔ وہ عزت بھی دیتی تھی، احترام اور پیار بھی کرتی تھی، پر میرے اپنا نے مجھے مار ڈالا۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ یہ ماں جی نہ رہی تو میرا کیا ہوگا۔